ان ھذا الا اساطیر الاولین، کیا قرآن کریم واقعی اساطیر الاولین ہے؟ ہمارا ان سے کیا لینا دینا؟ اور اگر اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کرو گے تو ہمیشہ غرق ہوگے، ہمیشہ تباہ و برباد ہوگے۔ تاریخ کے کس دور میں اس کی عملاً حکمرانی رہی ہے؟ وہ مردے ہیں، زندہ نہیں ہے، انہیں یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اللہ کا یہ قانون ہے کہ جو نہیں سمجھنا چاہتا اسے آزاد چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہاری مرضی، لیکن دکھا دیتے ہیں راستہ اس کو۔ جو بھی اس نے عمل کرے گا، اچھا عمل کرے گا، اعمال حسنہ بجا لائے گا، ہم اس کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد یوسف ہوں۔ آپ مجھے اور نظر ایاز خان صاحب کو یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کیا قرآن کریم اساطیر الاولین ہے، یعنی گزرے بسرے لوگوں کی کہانیاں ہیں، صرف یہ کہانیوں کی کتاب ہے؟ جی خان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، عزیز دوستو، یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب عظیم و جلیل، کلام مجید، اللہ کا کلام، اور اس کی طرف سے جملہ انسانوں کے لیے ہر زمانے میں، ہر دور میں، قیامت تک راہبر اور رہنما۔ یہ محسن انسانیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عطا ہوا۔ انہوں نے پہلے قولاً اور پھر عملاً اسے انسانوں تک پہنچایا۔ اس پر عمل کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں جہاں جنت ہے، اور مکذبین اور منکرین کے لیے ابدی یہ جہنم ہے۔ عالم انسانیت کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے اور اس کے واقعات گواہ ہیں کہ قومیں آتی رہیں جاتی رہیں، جن جن قوموں نے اقدار خداوندی پر عمل کیا اپنے اپنے زمانے میں، اپنے اپنے پیغمبروں کی اطاعت کی، اپنے پیغمبروں کے دیے ہوئے آسمانی ہدایات کے مطابق چلے، وہ تو بچ گئے، وہ تو کامیاب ہوئے، وہ تو کامران ہوئے، اور جنہوں نے عمل نہ کیا وہ تباہ و برباد ہوئے۔ یہ عبرت کی ساری داستانیں قرآن کریم نے اپنے اندر سموئی ہوئی ہیں۔ قرآن کریم پچھلے تمام انبیاء کی تعلیمات کا محمد محافظ اور اس بات کا علمبردار ہے کہ ہر دور میں ہر پیغمبر کی دعوت ایک ہی رہی کہ اللہ کے قوانین پہ عمل کرو۔ اللہ کے قوانین پر عمل کرنے سے معاشرہ جنتی بنے گا، اور اگر اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کرو گے تو ہمیشہ غرق ہوگے، ہمیشہ تباہ و برباد ہوگے۔ پوری انسانیت کی تاریخ والعصر، تاریخ انسانیت گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان ہمیشہ خسارے میں رہا ہے، نقصان میں رہا ہے۔ کن لوگوں کے سوا؟ جن لوگوں نے ایمان لائے، جو لوگ ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے، اور اس بات کی دوسروں کو نصیحت کی، اور پھر اس پر استقامت دکھائی، صبر اور استقامت سے کام لیا، یہی لوگ کامیاب اور کامران، باقی سارے ناکام و نامراد۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جب قرآن کریم نے بیان کیا، احسن القصص، ہماری بد نصیبی کہ ہم نے ان واقعات کو صرف واقعات کے طور پر لیا، تاریخی ایک چاشنی کے لیے ہم پڑھتے رہے اور ہمیں سنایا جاتا رہا۔ لیکن آپ غور کریں گے تو قصہ بیان کرنے کے ساتھ ہی 3-4 مقامات پر یہ بھی لفظ استعمال ہوا ہے کہ ہم نے یوسف علیہ السلام پر یہ نعمتیں دیں، یہ ان کو انعامات دیے، یہ انہوں نے ان پہ کرم کیا، اپنا فضل کیا، انہیں اس دلدل سے نکالا، اور پھر کہا کذالک نجزی المحسنین، جو بھی اس نے عمل کرے گا، اچھا عمل کرے گا، اعمال حسنہ بجا لائے گا، ہم اس کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ یعنی یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم پیغمبروں کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو ہمیں ان کی معیت نصیب ہوگی، ہمیں ان کا ساتھ نصیب ہوگا، ہم ان کے مقام و مرتبے کو پہچان کر ان کے نقش قدم پر چل سکیں گے، ہم متقیوں، نیکوں اور پرہیزگاروں اور صالحین کی معیت میں رہیں گے۔ عزیزان من، یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، ان میں ہمارے لیے، اگر یہ داستانیں ہیں تباہی اور بربادی کی پچھلی قوموں کی، تو ہمارے لیے ان میں سبق ہے۔ اگر کامیابی اور کامرانی کی داستان ہے تو پھر بھی ہمارے لیے اس میں رہبری اور رہنمائی کا سامان ہے۔ عروج و زوال کی سارے قوانین ہمیں اس سے سمجھ آتے ہیں۔ تو ہم ابتدا کرتے ہیں اس سلسلے میں کہ کن لوگوں نے یعنی اس کو کہانیاں سمجھا اور کس نے اس کے اوپر عمل کرنا ضروری سمجھا۔ کیا قرآن کریم واقعی اساطیر الاولین ہے یا اس کے بیان کردہ تاریخی حقائق میں ابدی ہدایات ہیں؟ تو سب سے پہلے جن لوگوں نے یہ کہا، قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ منکرین حق کا یہ قول ہے اور منافقین اور کافروں کا یہ الزام ہے جو انکار کرنے والے ہیں۔ تو ہم ابتدا کرتے ہیں 6/25 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانعام کی 25 نمبر آیت ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا
وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين۔ عزیزان ایمان، ان آیات سے قبل جتنی بھی آیات ہیں ان سب میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ قرآن کریم اور دوسری تمام کتابیں اس بات کی گواہ ہیں کہ جن لوگوں نے ان کتابوں کو پر عمل کیا، ان کتابوں کے مطابق چلے، وہ اپنے اپنے زمانے میں ہدایت اور انصاف پر رہے، اعتدال پر رہے، امن و سکون میں رہے، اور جنہوں نے انکار کیا وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اب یہاں اس آیت کریمہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، سنتے ہیں آپ کی باتیں، بظاہر ایسے لگ رہا ہے جیسے بڑے غور سے سنتے ہیں، آپ کی بات مانتے ہیں، لیکن ان کے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ان کے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے، ان کے دلوں پر ہم نے پردہ ڈالا کا مطلب اللہ کا یہ قانون ہے کہ جو نہیں سمجھنا چاہتا اسے آزاد چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہاری مرضی، لیکن دکھا دیتے ہیں راستہ، اس کو نہیں چلے گا تو اپنی تباہی اور بربادی کے سامان کرے گا۔ اس لیے اس سے کہ وہ اس کو سمجھیں اور ان کے کانوں میں ڈانٹ پڑے ہوئے ہیں۔ اگر وہ لوگ تمام دلائل کو دیکھ لیں، براہین کو دیکھ لیں، تو بھی کبھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ میرے پیغمبر آپ ان کو معجزے دکھائیں، آپ ان کو دلائل سے سمجھائیں، آپ ان کے سامنے حقائق آشکارا کر دیں، پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے خام خواہ جھگڑتے ہیں، فالتو اور بحثیں کرتے ہیں اور الجھاؤ والے سوالات کرتے ہیں۔ یہ لوگ جو کافر ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو صرف اساطیر الاولین ہے، کہانیوں کی کتاب ہے یہ، اور پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں یہ جو پچھلے لوگوں سے چلی آ رہی ہیں، ہم نے ان سے کیا، ہمارا ان سے کیا لینا دینا، بس یہ کہانی ہے، اور اس سے بہتر کہانیاں تو ہم بھی بنا سکتے ہیں، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ یہ کس نے کہا قرآن کریم کے بارے میں اور آسمانی ہدایت کے بارے میں کہ یہ اساطیر الاولین ہے؟ یہ کافروں کا، مکذبین اور منکرین کا قول ہے کہ یہ قرآن، یہ اللہ کی آیات، یہ اللہ کی وحی تو کہانیاں ہیں۔ مزید دیکھتے ہیں ہم اس کو 8/31 میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الانفال کی 31 نمبر آیت ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ قرآن کریم کی اس آیت سے پہلے بھی بہت یہی باتیں کہی جا رہی ہیں کہ اے اہل ایمان، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ایک دن تم کو یہ اللہ تعالیٰ ایک دن تم سے تمہارے اعمال کے حساب بھی لے گا، اور ایک ایسا فیصلے کا دن بھی آئے گا جس سے تمہارے گناہ بھی صاف ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے کرم کرنے والے۔ یہ ساری باتیں پیچھے بیان کی جا رہی ہیں، کافروں کی تدابیر بھی بتائی جا رہی ہیں کہ وہ کس طرح سے آپ کے بارے میں آپ کو قید کرنے، آپ کو شہید کرنے اور آپ کو وطن سے ہجرت کرنے پر مجبور کر رہے تھے۔ یہ ساری تدبیریں کر رہے تھے، اور کہا کہ انہوں نے اپنا مکر کیا، اپنی تدبیریں سوچی، اور اللہ نے بھی اپنی تدبیر سوچی ہوئی تھی، اور اللہ تو سب سے مستحکم تدبیریں کرنے والا ہے۔ ان آیات کے فوراً بعد کہا کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مخاطب تھے، کافر تھے، ان کے سامنے بات کہی جا رہی کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہم نے سن لیا، ہم چاہیں تو اس کے برابر ایسی ہی کہانیاں ہم بھی بنا کے لے آئیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلوں سے منقول چلی آ رہی ہیں۔ یعنی یہ وہ ساری لکیر کے فقیر ہیں آپ، یعنی پرانی باتیں جو چلتی آ رہی ہیں آپ انہی کو دہرا رہے ہیں، انہی باتوں کو بیان کر رہے ہیں جو پہلوں سے آپ نے سنی ہوئی ہیں۔ یہ ساری اساطیر الاولین ہیں، پہلوں کی بن گھڑت کہانیاں ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کافر کہہ رہے ہیں۔ جو لوگ عمل نہیں کریں گے اور اس کتاب پر عمل کرنے کی بجائے صرف اس کے اندر سوال و جواب ہی کرتے رہیں گے، فضول بحثیں کرتے رہیں گے، اور صرف لذت لینے کے لیے کہانیاں ہی بیان کرتے رہیں گے، وہ گویا قرآن کی عملاً تکذیب کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کب سے اس امت سے بھی خارج ہوا ہے عملی طور پر؟ سوچیں ذرا اپنی تاریخ پہ، تاریخ کے کس دور میں اس کی عملاً حکمرانی رہی ہے؟ ملوکیتوں کا دور گزرا، صدیاں ہمارے اوپر گزر گئیں اس کتاب کو آئے ہوئے، سوائے ابتدائی 22-23 سالوں کے اور زیادہ سے زیادہ 30 سالوں کے خلافت راشدہ کے دور کے بعد بتائیں کہ قرآن کریم پر کب عمل ہوا، اس قوم نے کیسے عمل کیا۔ انفرادی طور پر عمل کرنے والے ہمارے بزرگان دین گزرے، ہمارے ائمہ کرام گزرے، ہمارے محدثین اور مفسرین واجب الاحترام گزرے، اللہ ان سب پر رحمت نازل کرے۔ انہوں نے بڑی جان و مشقت کے ساتھ، بڑی تکلیفیں سہ کر، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر کے یہ کتاب ہم تک پہنچائی، اللہ کا یہ دین پہنچایا، لیکن عملاً کب نافذ رہا؟
تاریخ اس بات کے اوپر ہمیں بیدار کرنا چاہ رہی ہے، صرف کہانیاں نہیں ہیں یہ۔ 16/22 دیکھتے ہیں مزید، 16/22۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ النحل کی میرے پاس 24 نمبر آیت ہے۔ ماذا انزل ربکم قالوا اساطیر الاولین۔ جی، اس سے پہلے ماقبل آیات میں ذرا نعمتوں کا شمار کریں جو اللہ نے گنوائی ہیں، اور جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، معبود بناتے ہو، جن جن کے نظام تم اپناتے ہو، وہ تو کسی چیز کو نہ پیدا کرنے والے ہیں بلکہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ وہ مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، انہیں یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تم ان کی پیروی کرتے ہو، تم ان کی تابعداریاں کرتے ہو، ان کے آستانوں پہ جا کے سر جھکاتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا، ان سے جب دریافت کیا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے، یہ باتیں جو تمہیں سمجھائی جا رہی ہیں، سنائی جا رہی ہیں، اللہ کی کتاب تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہے، تو اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ بتاؤ یہ کیا نازل ہوا ہے، یہ تو ضابطۂ حیات ہے، یہ تو تمہارے اس پہ عمل کرو، اس کے قوانین کے مطابق چلو تو تمہیں ہر آستانے سے بے نیاز کر دے گا۔ تو جواب میں کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اگلوں کی کہانیاں ہیں، بس وہ اس سے سبق حاصل نہیں کرنا چاہتے، اس طرف آنا نہیں چاہتے، اس لیے کہہ رہے ہیں منکرین اور مکذبین یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ تو اساطیر الاولین ہے، ان کے کہانیاں پڑھنے سے فائدہ، ان کا عمل کرنے سے فائدہ۔ تو میرے پیغمبر آگے بتایا جا رہا ہے، ان کو بتا دیں کہ قیامت تک امت کا یہی دستور ہے، جس نے اس کا انکار کیا اس کا وہی حشر ہوگا جو پچھلی قوموں کا ہوا جنہوں نے اپنے زمانے میں اپنے پیغمبروں کی تعلیمات کا انکار کیا۔ یاد رکھیں، یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، ان میں عبرت کے سامان ہیں۔ یہود و نصارہ کی کہانیاں اس لیے نہیں بیان کی گئی کہ ہم صرف یہ تحقیقات کرتے رہیں کہ یہ کہانیاں کیا تھیں اور اصل واقعات کیا تھے، کوئی کہے گا یوں ہوا تھا، کوئی کہے گا یوں ہوا تھا۔ جتنا قرآن نے بتا دیا، اس واقعات کی تصدیق کر لیں، تاریخ انسانیت کا ہر ورق گواہی دے گا کہ ایسا ہی ہوا جیسا قرآن کریم نے کہا ہے، اور اگر عمل نہ کرو گے تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا۔ اس سے عبرت حاصل کرو۔ مقام عبرت کے لیے ان کی داستانیں سنائی جا رہی ہیں۔ 23/82 میں ہم مزید دیکھتے ہیں اس کو کہ منکرین کا اور کیا خیال ہے کہ یہ کون لوگ ہیں مزید جو ان کو اساطیر الاولین سمجھتے ہیں، گنتے جائیں۔ 23/82 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ المؤمنون کی آیت 83 ہے۔ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین۔ دیکھیں، یہاں پہ یوں سمجھ لیں کہ پرانے زمانے کے خیالات رکھنے والے جن کو الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ رجت پسند ہیں، پرانے زمانے کی کہانیوں پہ عمل کرنے والے ہیں، اور کچھ روشن خیال لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو جسم ہمارا تو مٹی کا بنا ہوا ہے، یہ مٹی مل جائے گا، ہڈی ہو جائیں گے، تو پھر مار کر اور ہڈی ہو جائیں گے، تو پھر کیا ہم پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ ساری باتیں کون کرتے ہیں؟ اپنے زمانے میں دیکھیں تو ہم یہ نام نہاد سیکولرزم کے علمبردار، اور اس کے علاوہ یہ پرانے یہ روشن خیال جن کو اپنے ذوم میں وہ کہتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا جب ہم مار کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا پھر بھی ہم ضرور اٹھائے جائیں گے؟ کہا جا رہا ہے کہ ہم سے اور ہمارے باپ دادوں سے پہلے ہی سے یہ وعدہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ان کو تو ابھی تک نہیں اٹھایا گیا۔ یہی مراد ہے نا ان کی، کچھ نہیں ہے، یہ تو بس صرف اگلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ تو یوں سمجھ لیں آج کا جدید طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ بس کریں، یہ پرانے زمانے کی کہانیاں ہیں، یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، کسی زمانے میں اس نے انقلاب برپا کیا ہوگا، یہ تو ایک چلا ہوا کارتوس ہے، یہ تو ایک آزمائی ہوئی بات ہے، یہ تو صرف 23 سال یا 30 سال چلا تھا، اس کے بعد یہ نظام چلا ہی نہیں ہے۔ اب جو نظام چلا نہیں ہے اس نظام کا قصور ہے یا نظام نہ چلانے والوں کا قصور ہے؟ امت قصوروار ہے، کتاب قصوروار نہیں ہے۔ کتاب پہ تو آج بھی عمل کرو گے تو وہی رزلٹ دے گی، وہی اس کے نتائج نکلیں گے جو پہلے نکلے تھے۔ دنیا میں اگر طاقت چاہتے ہیں، دنیا میں اگر سرخروئی چاہتے ہیں، دنیا میں امن سکون بھائی چارہ چاہتے ہیں، سربلندی اور اعلان ہونا چاہتے ہیں، سر برتر بننا چاہتے ہیں، تو پھر اس کتاب کی طرف آپ کو آنا ہوگا، اس کتاب کے قوانین کو اپنانا ہوگا۔ یہ آج بھی اسی طرح سے تر و تازہ ہے۔ مزید ہم ایک آیت اور پڑھتے ہیں 25/5 میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الفرقان کی 5 نمبر آیت ہے۔ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ دیکھیں، میں ان تین آیات کا یہاں صرف ترجمہ کر رہا ہوں۔ کافروں نے کہا، یہ اس سے پہلی 4 نمبر آیت ہے، کافروں نے کہا کہ یہ تو بس خود ان کا گھڑا گھڑایا جھوٹ ہے جس پر اور لوگوں نے بھی اس کی مدد کی ہے۔
میں اس کے شان نزول پہ نہیں جا رہا، اس کے بارے میں جو کہانیاں ہیں اس پہ نہیں جا رہا، سادہ سا لفظ دیکھ لیں، کافروں نے الزام لگایا تھا کہ یہ پیغمبر علیہ السلام نے خود اپنی ذات میں گھاڑ لیا ہے، بنا لیا ہے، اور لوگوں نے بھی اس کی مدد کی ہے۔ دراصل یہ کافر بڑے ہی ظالم اور سر بالکل مکمل یہ جھوٹ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں، یہ تو صرف پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو اس نے کسی سے لکھوا لیے ہیں، بس وہی صبح شام ان کے سامنے پڑے جاتے ہیں، بتا رہے ہیں۔ آگے اگلی آیت میں کہہ دیا کہ اس سے تو اللہ نے اتارا ہے جو زمین و آسمان کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ یہ جملہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو بھی قوانین دیے ہیں، جو بھی ضابطے دیے ہیں، وہ زمان و مکان سے ماورا ہیں، ہر دور میں ہر زمانے کے لیے ہیں، اور آپ بھی آزما کر دیکھ لیں، یہ لاریب کتاب ہے، اس پر عمل کریں گے اس کا نتیجہ بتائے گا یہ چلنے کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ عزیزان من، سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا آپ نے اس نسخے کو آزمایا؟ ایک ڈاکٹر کسی بیماری کا نسخہ لکھ کے دیتا ہے، اگر وہ اس کا علاج کارگر ہو جاتا ہے تو اس کو ثابت ہو جاتا ہے کہ نسخہ صحیح تھا، تشخیص بھی صحیح ہوئی تھی۔ اور اگر ڈاکٹر تشخیص صحیح کر دے، نسخہ بھی صحیح تجویز کرے اور بیماری نہ جائے، تو ایسے کیسے ممکن ہے؟ تو قرآن کریم کو یہ علیم و حکیم ذات کا دیا ہوا ہے، ہماری ہر بیماری کا شفا ہے، ہمارے دکھوں کا مداوع ہے، ہمیں دوبارہ سر بلند اور سرخرو کر سکتا ہے، اسی طرح سے ہمیں عزت و احترام اور وقار دے سکتا ہے جس طرح اس نے ابتدائی دور میں دیا، اور یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ کیا اس پر عمل کر کے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ہماری ہر شفا کا یہ علاج نہیں ہے؟ اگر کر کے دیکھا ہے تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن قرآن کا دعویٰ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس پر عمل کریں گے، آپ کو دوبارہ زندگی ملے گی، آپ کو عروج ملے گا، آپ کو امن سکون ملے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایک دفعہ اس کو آزما کر تو دیکھیں، اس پر عمل کر کے تو دیکھیں۔ یہ صرف اساطیر الاولین نہیں ہے، یہ پچھلے لوگوں کی عبرت کی داستانیں ہیں جو ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں۔ اس کے قوانین ابدی اور لازوال قوانین ہیں، اس پہ غور کیجئے، اس پہ عمل کیجئے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ آئندہ گفتگو تک آپ سے اجازت، والسلام۔ اچھا ناظرین، اگلے ویلاگ تک اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔